السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم ادغام مع غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ اس سے پچھلی ویڈیو میں ادغام بلا غنہ پڑھا تھا کہ حرف یرملون میں سے کوئی حروف آئے تو نون ساکن اور تنوین کو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اس کی ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھی، اور آج ہم حرف یرملون کے ان 4 حروف یا، نون، میم، واو میں سے کوئی ایک حروف اگر دوسرے کلمے میں آئے تو نون ساکن یا تنوین کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ ادغام یا کی مثالیں: فَمَن يَعْمَلْ۔ فَمَن يَعْمَلْ میں نون ساکن کے بعد یا حرف یرملون میں سے ہے تو نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن تنوین کو غنہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، فَمَن يَعْمَلْ۔ ویسے بظاہر اگر ہم اس کو پڑھیں تو فَمَن يَعْمَلْ پڑھا جاتا ہے، لیکن ہم اس کو تنوین کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں کیونکہ یا کے اوپر شد ہے، تشدید جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ تو اس نون کو یا کے ساتھ غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے فَمَن يَعْمَلْ۔ ادغام نون کی مثال: من نصر۔ ادغام میم کی مثال: من ماء صدید۔ من ماء صدید میں بھی نون ساکن کے بعد حرف یرملون میں سے میم آ رہا ہے تو اس کو ہم غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، من ماء صدید۔ ادغام واو کی مثال: من وال۔ من وال۔ نون ساکن کے بعد واو حرف یرملون میں سے ہے تو ہم اس کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، من وال۔